السلام علیکم۔ رمضان کی پہلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں احسن حیات اور میرے ساتھ احمد، جو لاہور چیپٹر نوجوان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ برکتوں اور انعامات والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اس مہینے کے لیے 6 مہینے سے انتظار کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بخشش کے لیے خاص طور پہ تاکید کی کہ اپنی بخشش کروا لی جائے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ وقت کی قسم اٹھائی۔ اس سے ہمیں وقت کی قدر کا اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارا ٹاپک رمضان اور وقت کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ 2 چیزوں کی قدر نہیں کرتے انسان مسلمان، اس میں صحت اور فراغت ہے۔ جیسے کہ ہمیں صحت نصیب ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب صحت آپ کے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر لاحق ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری صحت میرے لیے کتنی اہم تھی۔ فراغت کا بھی اسی طرح معاملہ ہے کہ جب ہمیں ہماری مصروفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو فارغ وقت میسر تھا اس کی کیا اہمیت تھی۔ رمضان کا مہینہ یہ گزرتا جا رہا ہے، روزے گزر جائیں گے اسی طرح، لیکن ہمیں اس گزرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا اہم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا فرمایا کہ ان کی قدر کر لینی چاہیے، جیسے جوانی کی بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت کی مصروفیت سے پہلے، صحت کی بیماری سے پہلے۔ تو ہمیں اس وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنی جو اسکیجول ہے اس کو بنانا چاہیے، اور اپنے رمضان کی روٹین کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ اپنے رمضان کی روٹین کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ جو اس مہینے کی قدر کرے گا وہ وقت کی قدر کر کے ہی ممکن ہوگا، کیونکہ یہ وقت اگر آپ کے ہاتھ سے بہہ گیا تو یہ وقت واپسی لوٹ کر نہ آئے گا۔ تو ہم وقت کی اہمیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنی نیند بہت کم کر دیا کرتے تھے، دن میں روزے، رات میں تہجد، نمازیں، صدقہ، خیرات۔ تو اس مہینے میں ٹائم مینجمنٹ پہ ہم عمل کر کے اپنے وقت کو بچا کے اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کر کے مینیج کر کے ہی ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت، وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کا کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی عمر بھائی۔ الحمد للہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو کسی بھی چیز کو ہم مینج تب کرتے ہیں جب ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، جی بالکل۔ اس کی قدر کا پتہ ہوتا ہے، پھر ہم اس کو مینج کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ مثال کوٹ کروں گا کہ فار ایگزامپل ہم نے کسی جگہ پہ پیسے انویسٹ کرنے ہیں، یا ہم نے کوئی گاڑی لی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو مینج کس طرح سے کرتے ہیں، اس کی مینٹیننس پہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو 1000 دفعہ پہلے سوچ، جی یعنی کہ ہمیں اگر کسی چیز کی قدر ہوتی ہے تو تب بھی ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم وقت کی انویسٹمنٹ کو نہیں سوچتے جی، کہ ہم اپنا وقت کہاں پہ انویسٹ کریں۔ لیکن کہا یہ گیا کہ ٹائم از منی۔ ایسی ہے کہ ایک وقت بھی بہت بڑی ایک نایاب دولت ہے، جو گزر جائے تو وہ واپس نہیں ملو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو ہے نا وقت جو ہے وہ برف کی طرح ہے جو تیز دھوپ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے ہم سوچیں گے وہ تو برف پگھل جائے گی، اگر ہم اسے اپنے ٹھیک کام میں لے آئیں جس کے لیے وہ برف بنی ہے، اگر ہم اس کام میں لے آئیں اسے تو اسے ہمیں فائدہ جی ہمیں وقت کا تو ویسے ہی زندگی بھر خیال رکھنا چاہیے، لیکن رمضان میں اس لیے بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے اعمال کے جو اس میں ریوارڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ ایک نیکی کریں تو اس کا کئی درجے جو ہے، کئی گنا اس کا ریوارڈ ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں روٹین کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک استاد محترم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی پیسوں کا نقصان کرتا یا میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا تھا تو وہ اس بات پہ ناراض نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں میرا کوئی شخص ٹائم ضائع کرتا تھا تو وہ اس پہ بہت زیادہ خفا ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ کلاس میں بھی ان کا کوئی ٹائم ضائع کرتا تھا تو وہ خفا ہو جاتے تھے۔ تو ان کو وقت کی بھرپور جو ہے اہمیت کا اندازہ تھا۔ ہے۔ پھر دیکھیں نا کہ وہ بھی اصل میں یہی ہمیں لیسن دے رہے تھے کہ اصل دولت جو ہے وہ آپ کا وقت ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو باقی چیزیں بھی آپ کو میسر ہو جائیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت ہر کسی کو، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی جاہل ہے، عالم ہے، انہیں یکساں طور جی سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔
کوئی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے ایسی ہے کہ کوئی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے 23 گھنٹے ملے ہیں، بالکل ایسے. گھنٹے ملے ہیں. تو اس کی یکسانیت تو سب کے لیے ایک جیسی ہے، لیکن اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک رمضان جیسی نعمت ہمیں ملی ہے، تو ہم نے اس میں اس وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے اور کون کون سے جو نیک اعمال ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں. جی. جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہ رہا ہے، یہ وہ کام اس کی پریورٹی میں نہیں ہے. ایسی ہے کہ وہ پریورٹی سیٹ کرنی چاہیے کہ یار یہ میرے لیے کام جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، مجھے اسے کر لینا چاہیے، اور جو نہیں اہمیت کا حامل اسے ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. چلیں جو ذمہ داریوں والے لوگ ہیں، ڈیوٹیز والے یا اسٹوڈنٹس ہیں کالج یونیورسٹیز کے، ہم جیسے کہ ہم خود اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ اپنی دن بھر کی مصروفیت بھی ہے، روزہ بھی ہے، رات کو تراویح بھی ہے، باقی مصروفیات بھی ہیں، تو ان سب میں وہ توازن کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یا کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم بھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں، تو دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور رمضان میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہے، یونیورسٹیز کے کاموں کو بھی دیکھنا ہے، تو رمضان کو بھی دیکھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ تو ہمارے لیے رمضان ہے ایسے ہی. کہ اب ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، دن کو رات کی عبادت ہے، دن کی عبادت ہے، تو ہم نے کس طرح سے اس رمضان کے وقت کو بھی جو ہے نا ہم نے مینج کرنا ہے، اور اپنے جو اسکول ٹائم ہے، کالج ٹائم ہے، یونیورسٹی ٹائم ہے، اس کو بھی مینج کرنا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم ان کے پوائنٹس بنا لیں جی. کہ ان کو ہم مینج کرنے کہ ہمارا سحری کے بعد ہم نے کون سا کام کرنا ہے، یونیورسٹی جانے سے پہلے ہم نے کون سا کام کرنا ہے، یونیورسٹی سے آگے. یعنی کہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے. ہم ایک لسٹ بنا لیں صحیح. کی. ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں اور ویکلی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایک پورے ویک کا ڈول طے کر لیں کہ ہم نے اس ویک میں یہ کام کرنے ہیں. اس کے بعد ہم ڈیلی بیسس پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ فجر کے بعد میں یہ کام کر لوں گا، ظہر کے بعد میں یہ کام کر لوں گا، شام میں تراویح کے بعد میں یہ کام کر لوں گا. یونیورسٹی کا کام بھی ساتھ ہو جائے گا اور ساتھ ہمارے جو عبادات ہیں وہ بھی مینیج ہو جائے. جی. اسی طرح یعنی کہ ہم اپنے شب و روز جو ہیں رمضان میں خصوصی طور پہ ان کو بہت پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کی اہمیت کا تعلق ساری زندگی سے ہی ہے، اور آپ کسی بھی کامیاب شخص کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ کئی جگہ یہی بتائیں گے کہ آپ کو کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ وقت ہی ہے جس نے کسی شخص کو اہمیت دی یا اس کو بہت بڑی شخصیت بنایا. اور آپ کسی کی بھی جو دیکھ لیں، آپ کوئی اچھا پولیٹیشین دیکھ لیں، کوئی اسلامک اسکالر دیکھ لیں، ان کے پاس بڑی لائبریریز ہیں، وہ باقاعدہ ٹائم نکالتے ہیں اور اپنے مینیج کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو لیکن آپ دیکھیں ایک اسکالر ہے، اسلامک اسکالر ہے، اور وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، اپنا دن کی جو روٹین ہے اس کو بھی پورا کر رہا ہے، رات کو تراویحاں پڑھا بھی رہا ہے، پڑھنے والا ہے تو وہ پڑھ بھی رہا ہے، رات کو قیام بھی کر رہا ہے، ساری چیزوں کو مینیج کر رہا ہے. یہ ممکن کیسے ہوا ہے کہ اس میں دو چار چیزیں ہیں. کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی نیند کو کم کر رہا ہے. ویسے بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس میں یہ رواج ہے کہ ہم بہت زیادہ سونے کو جو ہے، سونے سے علاوہ ایسے میں ایک بات ایڈ کرتا رہا ہوں کہ ہم آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹائم. جی، ایک یعنی کہ ڈسٹریکشن سوشل میڈیا ہے، سونے میں ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور دوسرا باہر نکلتے ہیں تو دوست واپسی آنے کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے اتنا اسپینڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام پیچھے والے بھول ہی جاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ میں زیادہ وقت جو ہے نا وہ ہم لگا دیتے ہیں، اپنی جو ہماری پرائورٹیز ہیں ان کو ہم نے بیک اینڈ پہ. یعنی کہ انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے لیکن ایک لمیٹڈ ہو. آپ کہیں گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اتنے ٹائم تک آ جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں. جیسے رمضان میں اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گلی میں جو ہے وہ بیٹ بال ساری رات کھیل رہے ہیں اور سحری کر کے سوتے ہیں. پھر ظہر کی بعض اوقات نوجوان کی تو ظہر کی نماز بھی رہ جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نیند میں جو ہے وہ عصر تک جا کے اٹھتے ہیں. خیر، جو اپنے وقت کو میسر بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو ٹائم کی روٹین ہے، رمضان ہے، اس لحاظ سے اس کو اور اچھے سے مینیج کر پائیں یا کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنے تجربے، میں نے آپ دیکھا ہے کہ آپ وقت کے حوالے سے بہت خیال رکھتے ہیں، اپنی روٹین کو بڑا مینیج کر کے رکھتے ہیں. تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی روٹین کو کس طرح جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے اسکیجول کریں یا مینیج کر پائیں؟ جیسے آپ ایسے میں شروع میں بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا ہمیں بیماری سے پہلے جو ہے نا صحت کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں فٹ ہوں. لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. تو اسی طرح جی بالکل. مصروفیت سے پہلے فراغت کی اہمیت نہیں ہوتی ہمیں. تو
اس میں دیکھیں کہ جو بھائی ہمارے ٹائم کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار میں جو ہے نا ایک اچھا ٹائم مینجمنٹ کر سکوں، جی، اپنے جو کام ہیں ان کو ایک بہت ٹائم لمیٹڈ ٹائم میں بہت زیادہ کام کر یعنی کہ اس معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کی ضرورت ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ جیسا آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ فجر کی، اس کے بعد رات کی، دن کی، جی، اس کے بعد چاشت کی، عصر کی۔ تو اس میں دیکھیں کہ وقت کی اہمیت کا یہاں سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی کہ آپ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کی قدر تب کریں گے جب ہمیں اس کی اہمیت کا بھرپور اہمیت کا اندازہ، اور جس بھائی کو اس کی اہمیت کا نہیں نہ پتا وہ میرے خیال سے ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتا۔ جی، تو جیسے کہ وہ اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں ان چیزوں کی، تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عام چیز کی قسم تو نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ یہ وقت بالکل کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو ہمارا دین ہمیں بہت اچھی ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، جی، جیسا کہ ہمیں 5 نماز کی وقت جی، یہ یعنی کہ یہ نمازیں ہمارے ٹائم مینیج کرنے میں بھرپور، فجر ہے آپ نے اس کے بعد کام سٹارٹ کرنا ہے، ظہر میں تھوڑی سی بریک لینی ہے، پھر عصر ہے، مغرب، تو ایک یعنی کہ یہ نمازیں ہمارے وہ ٹائم کے اسکیجول کو بہتر کرنے میں ہماری بھرپور مدد کرتی ہیں۔ جی بالکل ایسی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اپنی پریورٹی سیٹ کر لیں جی، کہ میں نے لکھ لیں، سب سے پہلے تو لکھ لیں کہ میں نے آج کے دن میں سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے، اس سے کم امپورٹنٹ جو ہے اس سے کم جو جی، ہم یعنی کہ ان پرائورٹیز کو طے کر لیں۔ جو ہے نا پوائنٹس دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ بعد میں انہیں چیک کریں کہ میں نے آج کے دن میں کون کون سا کام کیا ہے، یہ کیا سا کام؟ پریکٹس ہوتی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک دن میں اگر آپ کو 2 کام چھوڑ بھی لیں گے تو نیکسٹ ڈے اسے کور کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اسے کور کریں کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا لیکن آج میں نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ شروع میں ایسا ہوگا کہ آپ کو ٹائم مینیج کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن آپ جب پریکٹس کریں گے۔ جی، ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو جو احمد بھائی کر رہے تھے کہ وقت کی اہمیت کا بھرپور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اس اہمیت کا اندازہ ہمیں مینٹلی طور پہ اپنے ذہن میں پختہ کر لینا چاہیے کہ یہ وقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی ایوریج 60 سے بھی کم ہو گئی ہے، تو یہ دنیا میں بھی ہم بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں، اور ویسے بھی یہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح کہ ہماری اب جو مصروفیات ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو ہمارے پاس وقت کم ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کا بھرپور اندازہ اور اپنے ذہن میں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا تو تبھی ہم اس کی قدر کر پائیں گے۔ جب ہم قدر کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کا سولوشن کیا ہے کہ اب ہمیں اندازہ تو ہو گیا کہ وقت بہت اہم چیز ہے، تو اب اس کو ہم نے وقت کو اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ تو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان اور غیر رمضان کے علاوہ بھی یہ جو سولوشنز ہیں ہم یہ ہمیں کام آئیں گے، یہ ساری باتیں میرے لیے بھی ہیں اور آپ سب کے لیے بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اہم کام ہے، جو آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہے، آپ اس کو لکھیں، لازمی لکھیں۔ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے، آپ چھوٹی پاکٹ بک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم لوگ یہ نہیں رکھتے، ٹیکنالوجی کا، جیسے عمر بھائی کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ کے موبائل میں ایپ کر لیں، اس میں الارم لگا لیں، ایپ انسٹال کر لیں، اس میں اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اور پریورٹیز کے لحاظ سے بنائیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن میں رمضان کا یہ روزہ چل رہا ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں، میں نے یہ سپارہ تلاوت کرنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں ترجمہ ہمارا غالباً 1920 کے بعد ہوا ہے، پہلے صرف تلاوت کا رجحان تھا، لیکن ترجمہ پڑھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ موجودہ فتنوں سے اور مسائل سے لگا سکتے ہیں، تو آپ پڑھیں، ان فرقہ واریت اور ان ساری چیزوں سے آپ جو ہے ان کی جان چھٹ جائے گی، اور آپ ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، قرآن کی سمجھ ہی تب آئے گی جب آپ ترجمہ پڑھیں۔ اب بہت ساری چیزیں موجود ہیں جن سے آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اس کے بعد ٹو ڈو لسٹ بنانے کے بعد جب آپ کا دن گزر جائے تو آپ چیک کریں، جیسے احمد بھائی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ آپ نے جو کام کر لیا اس کو ٹک کریں، ریموو کر دیں کہ یہ کام ہو گیا۔ جو ایکٹیویٹی نہیں ہوئی اس کی آپ وجہ دیکھیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ اگر آج کے دن میں میری ٹو ڈو لسٹ میں شامل تھا تو اس کو آج ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ پہ کام کریں، اور جو آپ کے کام ہو گئے ہیں ان پہ خود کو ریوارڈ دیں۔ دیکھیں اس دنیا میں صرف آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب کریں گے، اور آپ ہی ہیں، ہم خود ہی ہیں جو اپنے آپ کو ناکام کریں گے۔
تو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو ریوارڈ دیں. جب آپ اپنے دن کی ٹو ڈو لسٹ کو کمپلیٹ کریں تو اپنے آپ کو ریوارڈ دیں, اللہ کا شکر ادا کریں, کوئی چھوٹی سی ٹریٹ اپنے آپ کو دے دیں, کیونکہ سب سے ایسے بھی جب ہم ایسا کوئی کام کریں گے نا ٹائم مینجمنٹ کے تھرو, جب ہم لکھ لیں گے اور انہیں پراپرٹیز کریں گے تو ایک نا جی اچھی فیلنگز آتی ہیں, کام کو پورا کر کے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. جی اچھا محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ سوچا تھا اور آج میں نے یہ کر. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کام کوئی کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو آپ اپنے آپ کو کوئی سزا دیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے اگر آج ایک کام کرنا تھا, آپ نہیں کر پائے, تو کل اس کو جو ہے نا دگنا ایسی ہے, کل میں نے اسے ڈبل کرنا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوا لیکن میں کل لازمی کروں. آج میں خود کو سمجھ لیں کہ میں برگر نہیں کھاؤں گا, بالکل ایسے ہی. اگر روزانہ کھا رہا ہوں تو آج میں نے وہ کام نہیں کیا تو سر میں نہیں برگر کھاؤں گا, میں نے جو ہے نا اب وہ کام نہیں کیا. تو اپنے آپ کو یہ تھوڑی سی سزا بھی دے لینی چاہیے. جی بالکل, یاد رہے گا اہمیت کا اندازہ. تو یہ جو پروگریس ہے یا خود کو امپروو کرنے کا سلسلہ ہے, وقت کو اپنے جو ہے پرورٹیز کے لحاظ سے مینیج کرنا ہے, یہ تب ممکن ہے جب آپ کو اپنی بہتری کا شوق ہوگا. ہر شخص جو ہے, ہم سب جو ہے, ہم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ پرفیکٹ ہیں. تو لیکن یہ پروگریس جو ہے, اپنی امپروومنٹ, یہ تبھی ممکن ہوگی جب آپ وقت کی, اپنی ذات کی, اپنے وسائل کی قدر کریں گے. ناشکری کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بے پناہ چیزیں ہیں کہ ہم ناشکری کریں گے. پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ اوورسیز جو ہے ان کی وجہ سے چل رہا ہے, یہ بے روزگاری ہے, کئی مسائل ہیں. لیکن ہم جب شکر ادا کرنے پہ آئیں گے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہمارے پاس وقت تو ہے, اگر ہم کچھ کرنا پائیں پہ ہم شکر بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا اسٹریس بہت زیادہ کم ہو جائے گی. یہ جو ہم فضول سوچتے رہتے ہیں, انزائٹی, آپ دیکھیں نا جب آپ کام کر لیتے ہیں تو انزائٹی اور اسٹریس جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم سوچتے رہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, پاکستان کا فیوچر یہ ہے تو میرا, یعنی کہ ہمیں وقت کو, اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے, بجائے کہ یہ جو فیک نیوز ہیں کئی قسم کی ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر کہ ایسے بھائی کہ سوشل میڈیا کا یوز کب کر دینا تو یقین کریں کسی حد تک زندگی میں سکون آ سکتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ فیک نیوز آ جاتی ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ بندہ ڈی ٹریک ہوتا رہتا ہے کہ یار یہ, یعنی کہ ہمیں جو اپنی وقت کو ضائع کرنے میں ڈسٹریکشنز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ گیدرنگز ہوں یا آؤٹنگ اس طرح کی ہو کہ جو ہمارے وقت کو بہت زیادہ ضائع کر رہی ہوں. یعنی کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے میں جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو ختم کریں, وقت کی اہمیت کا بھرپور اندازہ کریں. جی لائف میں سے نا, اور اپنے جتنا بھی ہمیں وقت مل رہا ہے اگر ہم زیادہ سوشل ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ہے نا زیادہ ٹائم جو ہے وہ لوگوں میں اسپینڈ ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب ہمارا. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو سونا, جو نیند ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں سونے کا, اسٹوڈنٹس کو آپ جائیں نا کسی ہاسٹل بھی چلے جائیں, آپ صبح جائیں کیا کر رہے ہیں جی, سوئے ہوئے ہیں. آپ دوپہر کو جائیں سوئے ہوئے ہیں, شام کو جائیں تاکہ مغرب ٹائم بھی جائیں تو کیا کر رہے ہیں جی, سوئے ہوئے ہیں. تو اٹھتے کب ہیں جی, اٹھتے ہیں رات کو 12 بجے کے بعد. تو جیسے ناشتہ کچھ لوگ ظہر کے بعد کر رہے ہوتے ہیں. خیر یہ جو ہے یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنی قدر کریں گے, وقت کی قدر کریں گے, اس رمضان کی قدر کریں گے. یہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیے. اور آخری ایک بہت میری فیوریٹ جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.